السلام علیکم ناظرین، خونی ڈائریز میں آپ کو خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں خوش و دائم اور آباد ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف، جس کا عنوان ہے آسیبی مکان۔ شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ڈاکٹر امان پچھلے 1 سال سے حیدرآباد کے مشہور و معروف ذہنی امراض کے ہسپتال گدو بند میں ڈاکٹر کی حیثیت سے تعینات تھا۔ وہ میرے آ جانے سے بے حد خوش تھا۔ ہم دیر تک گزرے ہوئے حسین دنوں کی یاد تازہ کرتے رہے، ایک دوسرے کو اپنی مصروفیات بتائیں، اپنے اپنے حالات سنائے۔ پھر امان نے مجھے پاگل خانے کی سیر کرائی، مختلف شعبے دکھائے، خاص مریضوں کے بارے میں بتایا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بے حد متاثر ہوا۔ نہایت دلچسپ اور عجیب دنیا تھی۔ یہاں کی ایک ایک عجوبہ روزگار انسان یہاں موجود تھا۔ ان کی حرکتیں اتنی عجیب و غریب تھیں کہ دیکھ کر ہنسی بھی آتی تھی اور دکھ بھی ہوتا تھا۔ کئی بار میں کوشش کے باوجود خود کو روک نہ سکا، لیکن دوسرے ہی لمحے کسی دوسرے کی دلچسپ حرکت دیکھ کر میری بے اختیار ہنسی چھوٹ جاتی۔ ان پاگلوں میں کوئی بادشاہ بنا ہوا تھا تو کوئی وزیر، کوئی پیغمبر بنا ہوا تھا تو کوئی فقیر، لیکن کئی ایسے بھی نظر آئے جو بالکل ہوش مند انسانوں کی طرح باتیں کر رہے تھے اور کسی طرح بھی پاگل نہیں لگتے تھے، لیکن بہرحال پاگل تھے۔ غرض عجب تماشا تھا۔ اگر ان سب کا حال لکھنے بیٹھوں تو پوری کتاب بن سکتی ہے، لیکن یہاں میں آپ کو ایک خاص واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو یہاں کے مریض نے مجھے سنایا تھا۔ واپس اپنے کمرے میں آ کر ڈاکٹر امان نے مجھے بتایا کہ یہاں جتنے بھی مریض ہیں، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی، واقعہ یا حادثہ جس نے انہیں اس حال کو پہنچایا ہے۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں ایک ایسی کہانی سنواتا ہوں جسے سن کر تم حیرت زدہ رہ جاؤ گے۔ گو اس کہانی پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن جس مریض نے یہ کہانی بلکہ آپ بیتی مجھے سنائی ہے، اس کے بارے میں مکمل تحقیقات کر چکا ہوں، اور یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس واقعے کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے۔ میں خود بھی کسی سچی کہانی کی تلاش میں تھا، لہٰذا میں نے فوراً اپنی آمادگی ظاہر کر دی۔ ڈاکٹر امان نے مزید بتایا کہ اس مریض کے بارے میں ہسپتال کے ڈاکٹر اور ملازمین کا کہنا ہے کہ اسے 3 سال قبل زنجیروں میں باندھ کر یہاں لایا گیا تھا۔ اس وقت اس کی ماں بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ یہ عورتوں کا اچانک دشمن بن گیا ہے، اور جب یہ کسی بھی عورت کو دیکھتا ہے تو بدروح اور چڑیل کہہ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس کی ماں نے بتایا کہ یہ کئی بار مجھ پر بھی حملہ کر کے مجھے زخمی کر چکا ہے، لیکن جب اس کی ماں سے پوچھا گیا کہ اس کی یہ حالت کیسے بنی تو وہ بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکی، صرف اتنا بتایا کہ اس کا نام رشید ہے۔ یہ بچپن سے ہی بری صحبت میں پڑھ کر آوارہ بن چکا تھا، راتوں کو بہت دیر سے گھر آیا کرتا تھا۔ ایک رات بہت دیر سے گھر آیا تو اس کی حالت دیکھ کر میں ڈر گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں انگارہ بنی ہوئی تھی، منہ سے کف بہہ رہا تھا۔ اس کا تمام جسم اور کپڑے پسینے میں تر تھے۔ وہ حد سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی دروازے کی طرف اشارہ کر کے صرف اتنا کہا، ماں مجھے اس سے بچا لو، پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں بہت گھبرا گئی کہ یہ اتنا خوف زدہ کیوں ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی آدمی اس کی جان کا دشمن بن گیا ہے۔ میں دروازے تک آئی اور باہر گلی میں جھانک کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا اور گلی سنسان پڑی ہوئی تھی۔ میں نے واپس آ کر اسے اٹھانا چاہا تو چونک پڑی۔ اس کا پورا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ میں نے پڑوسیوں کی مدد سے اسے ہسپتال پہنچایا، جہاں اسے تیسرے دن ہوش آیا، مگر بے ہوشی میں بھی یہ بڑبڑاتا رہا کہ میرے قریب نہ آنا، میں تمہیں مار ڈالوں گا، مجھے بچاؤ بچاؤ۔ پھر یہ 1 مہینہ اسپتال میں رہا اور بظاہر ٹھیک ہو گیا۔ ہم لوگ ہسپتال سے گھر آ گئے۔ کئی دن بعد ایک رات اس پر پھر دورہ پڑا۔ اس رات سے اس کی یہی حالت ہے، اکثر ڈرا سہما رہتا ہے۔
لیکن کسی عورت کو دیکھتے ہی اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس کی ماں رو رو کر ڈاکٹر سے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب خدا کے واسطے اس کا علاج کیجیے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کے سوا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے اس عورت کو تسلی دے کر واپس بھیج دیا۔ پھر رشید کا علاج ہوتا رہا۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب سے میں یہاں آیا ہوں اس پر کوئی دورہ نہیں پڑا۔ اب جلد ہی اسے یہاں سے رخصت کر دیا جائے گا۔ اتنا بتا کر ڈاکٹر امان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر امان پھر کہنے لگا، بعد میں نے رشید سے پوچھا تھا کہ وہ کیسے اس حالت کو پہنچا۔ اس کے جواب میں رشید نے جو کچھ بتایا وہ اتنا حیرت انگیز اور عجیب تھا کہ مجھے یقین نہ آیا۔ ڈاکٹر امان تو یہ سب بتا کر خاموش ہو گیا، لیکن میرے دل میں اشتیاق جاگ اٹھا تھا، لہٰذا میں نے بے چینی سے پوچھا، یار امان تم چپ کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ نا، رشید نے تمہیں کون سی ایسی کہانی سنائی تھی؟ میری بات سن کر امان مسکرانے لگا، پھر بولا، اب تمہارا تجسس جاگ اٹھا نا؟ خیر ایک منٹ رکو، میں ابھی رشید کو بلاتا ہوں، یہ کہانی اسی کے منہ سے تمہیں مزہ دے گی۔ یہ کہہ کر امان نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی۔ فوراً ایک ملازم حاضر ہوا۔ امان نے اس سے کہا، غفور جا کر رشید کو بلاؤ۔ 4 منٹ بعد اندازاً 35 سالہ قبول صورت شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا جسم درمیانہ قد، اندازہ 5.5 فٹ تھا۔ اس کی رنگت گندمی اور آنکھیں بہت خوبصورت تھی۔ اس نے ادب سے ہم دونوں کو سلام کہا اور دونوں ہاتھ ملا کر کھڑا ہو گیا۔ امان نے کہا، بھائی رشید تم کھڑے کیوں ہو؟ آرام سے کرسی پر بیٹھ جاؤ اور دیکھو یہ میرے بہت ہی پیارے دوست سلیم صاحب ہیں۔ امان نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، یہ بہت دور سے تمہاری کہانی سننے آئے ہیں، انہیں اپنی کہانی سناؤ، یہ تمہاری کہانی کو اخبار میں شائع کریں گے۔ رشید شکریہ ادا کر کے میرے قریب رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، سلیم صاحب میری کہانی اتنی عجیب، پر اسرار اور حیرت ناک ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی تو مجھے خود ہی یقین نہیں آتا اور یوں لگتا ہے جیسے میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک خواب نہیں بلکہ ٹھوس حقیقت ہے اور میرے پاس اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں ثبوت بھی آپ کو دکھا دوں گا، کیونکہ میں جلد یہاں سے جانے والا ہوں۔ ویسے بھی اس واقعے سے پہلے میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، بس بعد میں خوف نے میرا دماغ الٹ دیا تھا، لیکن خدا کی مہربانی سے اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امان نے چائے منگا لی تھی۔ رشید نے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے اپنی آپ بیتی شروع کی۔ میں غور سے رشید کی حرکت اور سکنات دیکھ رہا تھا اور اس کی کہانی سن رہا تھا اور حقیقت میں اس کے چہرے سے اور کہانی سے جھوٹ پکڑنا چاہتا تھا، مگر مجھے اعتراف ہے کہ اس کے چہرے پر اور الفاظ میں بالکل سچ ہی سچ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بولا، سلیم صاحب بعض اوقات انسان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو عقل سے ماورا ہوتے ہیں اور جنہیں انسانی ذہن سمجھ ہی نہیں سکتا، لیکن آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اسے جھٹلانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اس نے کہنا شروع کیا، میرا نام رشید احمد ہے اور میرے والد کا نام سعید احمد تھا۔ ہر ماں باپ کی طرح میرے والدین کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں۔ ہم لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، یہی وجہ تھی ماں باپ مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میرے والد شہر کے ایک رئیس حاجی لال بخش کے ہاں ملازم تھے۔ گو ہم لوگ غریب تھے لیکن پھر بھی دال روٹی آسانی سے مل جاتی تھی۔ جب میری عمر 6-7 سال ہوئی تو والد صاحب نے مجھے مقامی اسکول میں داخل کرا دیا۔ حالانکہ میں بہت ہوشیار تھا مگر پڑھنے لکھنے میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ اس کے برعکس میں گھومنا پھرنا یا اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیلنا زیادہ پسند کرتا تھا۔ میرے والدین مجھ سے نہ جانے کیا کیا امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، مگر قدرت میرے لیے کسی اور ہی راستے کا انتخاب کر چکی تھی۔ حد سے زیادہ لاڈ پیار نے آہستہ آہستہ مجھے بگاڑنا شروع کر دیا تھا۔
لیکن کسی نہ کسی طرح میں 4 جماعتیں پاس کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن ابھی 5ویں جماعت میں داخل ہوئے مجھے 15-20 روز ہی گزرے تھے کہ ہماری بدقسمت کا سیاہ دور شروع ہو گیا۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ ایک روز ہمارے رئیس حاجی لال بخش کے منجلے بیٹے امیر بخش کی سالگرہ کی خوشی میں دعوت ہوئی۔ میرے والدین صاحب رات گئے، دعوت سے لوٹے، لیکن گھر پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، جو لمحہ بہ لمحہ بڑھنے لگا اور آدھی رات تک ان کی حالت تشویشناک ہو گئی۔ ابھی ہم کسی ڈاکٹر صاحب کو بلانے کے لیے جا ہی رہے تھے کہ انہوں نے دم توڑ دیا۔ ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا، لیکن وہ رات صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ پورے شہر کے لیے قیامت کی رات تھی۔ اس ایک رات میں شہر کے 9 آدمی ہلاک ہوئے تھے اور وہ سب کے سب اس دعوت میں شریک تھے۔ ان 9 مرنے والوں میں رئیس کا ایک بھتیجا 11 سالہ افتخار بھی شامل تھا۔ پولیس نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ 8 دیگوں میں سے ایک دیگ کا کھانا زہریلا تھا۔ اس دیگ میں سے جتنے لوگوں نے بھی کھانا کھایا تھا وہ سب بیمار پڑ گئے تھے۔ جب باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ کسی طرح اس دیگ میں ایک چھپکلی گر گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے دن رات ایک کر کے باقی لوگوں کو مرنے سے بچا لیا تھا۔ والد صاحب کے اچانک انتقال کے بعد ہماری دنیا اندھیر ہو چکی تھی، خاص طور پر والدہ پر جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میرے والد اور والدہ میں بڑی محبت تھی۔ یہ غنیمت تھا کہ وہ مشین چلانا جانتی تھیں، لہٰذا اس طرح گزر بسر ہوتا رہا۔ لیکن میرے سر پر جب والد کا سایہ نہ رہا تو میں جیسے آزاد ہو گیا۔ انہی دنوں میں آوارہ لڑکوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ میری والدہ نے مجھے سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، لیکن میں دن بدن بگڑتا چلا گیا۔ 5ویں جماعت بمشکل پاس کرنے کے بعد میں نے مزید پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اب میں چوری بھی کرنے لگا تھا۔ جب میری عمر 20 سال کی ہوئی تو میں مکمل چور بن چکا تھا۔ دن بھر آوارہ گردی کرنا اور راتوں کو دیر سے گھر آنا میرا معمول بن چکا تھا۔ میرے 2-3 ساتھی اور بھی تھے، ہم ایک ساتھ چوری بھی کرتے تھے۔ ایک بار جب میرے 2 ساتھی پکڑے گئے تو اس کے بعد میں نے اکیلے ہی کام شروع کر دیا۔ اب میرا کوئی ساتھی نہ تھا، میں اکیلا ہی اپنا شکار تلاش کرتا اور نہایت ہوشیاری سے شکار کر کے واپس آ جاتا۔ میں نہایت ہوشیاری اور چلاکی سے اپنا کام کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ میں ایک بار بھی پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکا تھا۔ گو اب میں مکمل طور پر برا آدمی بن چکا تھا، لیکن پھر بھی چند ایک باتیں مجھ میں ایسی تھیں جن کو آپ اچھی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ میں چونکہ خود غریبی میں ہی پلا بڑا تھا، اس لیے غریبوں کے ہاں میں کبھی چوری نہیں کرتا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو اپنی ماں بہن سمجھتا تھا۔ میں ہمیشہ امیر اور دولت مند لوگوں کو ہی اپنا نشانہ بناتا تھا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ غریب بیچارے تو اپنا پیٹ ہی مشکل سے پالتے تھے، اس لیے میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اگر جاتا بھی تو مجھے زیادہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ امیر لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا تھا۔ مجھے میری محنت کا صلہ اچھا خاصا مل جاتا تھا۔ ایک اور بات یہ تھی کہ بچپن سے مجھ میں تجسس کا مادہ بہت زیادہ تھا، یہاں تک پہنچ کر رشید چند لمحات کے لیے رکا۔ اس نے سگریٹ سلگایا، 2-4 لمبے لمبے کش لیے اور پھر کہنے لگا، اب میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ ایک بار میں ایک امیر آدمی کے گھر کو تاکا، اس کی شاندار کوٹھی شہر کے آخری حصے محلہ قاضی پورہ میں واقع تھی۔ میں کئی روز تک اس کی نگرانی کرتا رہا۔ آخر ایک روز خوش قسمتی سے مجھے موقع مل گیا۔ ہوا یوں کہ اس روز اس کے گھر کے سارے افراد اپنے کسی عزیز کی شادی میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ باہر سے انہوں نے دروازے پر ایک مضبوط تالا لگا دیا۔ میرے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ سردیوں کے دن تھے، میں نے رات ہوتے ہی اپنا مخصوص سیاہ چست لباس پہنا، اوپر سے سیاہ رنگ کا کوٹ بھی پہن لیا، کالے رنگ کی نقاب نما ٹوپی بھی جیب میں رکھ لی، بھرا ہوا پستول، چابیوں کے کئی گچھے، تجوریوں کو کھولنے والا اوزار اور ایک جیبی ٹارچ بھی ساتھ لے لی۔ میں رات 10 بجے ہی گھر سے نکل کھڑا ہوا، کیونکہ رات کا کھانا کافی دیر سے کھانے کا عادی تھا، اس لیے بغیر کچھ کھائے پیے ہی نکل گیا۔
امی نے حسب معمول پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو اور یہ کہ جلدی گھر آ جانا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح انہیں مطمئن کیا اور باہر نکل آیا۔ مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا آدھے گھنٹے کے اندر اندر محلہ قاضی پورا پہنچ گیا۔ مکان کے عقب سے اندر آسانی سے داخل ہو گیا اور جیسے کہ میرا اندازہ تھا اس کوٹھی سے مجھے کافی مال مل گیا، جس میں کچھ زیورات، کئی ہزار کے پرائز بانڈ اور اندازاً 45-40 ہزار روپے نقد۔ میں بے حد خوش تھا کہ میں نے نہایت اونچا داؤ مارا تھا۔ خیر، میں نے جیب سے تھیلا نکالا اور سارا مال اس میں ڈال کر تھیلے کو مضبوطی سے اپنی کمر سے باندھ لیا۔ اس کوٹھی میں اور بھی کوئی قیمتی چیزیں تھیں، مثلاً ٹیپ ریکارڈر، ریڈیوگرام، ٹیلی ویژن اور کپڑے وغیرہ، لیکن میں نے انہیں نظر انداز کر دیا کیونکہ جب میرا کام آسانی سے بن چکا تھا تو میں کیوں بڑی چیزیں لے کر خود کو خواہ مخواہ خطرے میں ڈالتا، جبکہ مجھے کافی دور اپنے گھر بھی جانا تھا۔ لہٰذا میں نے باقی چیزیں چھوڑ کر پچھلی سمت کی کھڑکی کھولی اور باہر گلی میں کود گیا۔ گلی میں کافی اندھیرا تھا۔ ابھی میں نے جانے کے لیے ایک ہی قدم آگے بڑھایا تھا کہ میں اچانک رک گیا۔ تقریباً 10-12 قدم کے فاصلے پر مجھے ایک ہیولا دکھائی دیا جو میری ہی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ وہ انسانی ہیولا اچانک رک گیا۔ وہ شاید مجھے کھڑکی سے کودتے دیکھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی جس کا بھل اس اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا۔ میں ایک بات غرض کر دوں کہ میں بزدل یا ڈرپوک ہرگز نہیں ہوں۔ میرا کام ہی پولیس سے آنکھ مچولی کھیلنا ہے۔ خطروں سے کھیلنا میری عادت بن چکی ہے۔ ویسے بھی کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونا کسی معمولی دل گردے کے آدمی کا کام نہیں ہے۔ میرے ساتھ کئی بار ایسا اتفاق ہو چکا ہے کہ میں چوری کرتے ہوئے گھر کے مکینوں کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں انہیں زخمی کر کے فرار ہو جاتا ہوں۔ میرے سامنے یہ کلہاڑی والا شخص کھڑا تھا، یا شاید چوکیدار تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ٹارچ بھی نظر آ رہی تھی، لیکن ہر حال میں خود کو اس کے حوالے تو نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے تو میرے پاس پستول بھی تھا، لیکن شیر کی طرح میں اس وقت خون خرابہ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شیر بھی اس وقت جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو کسی سے الجھنا پسند نہیں کرتا۔ اس وقت جب کہ میرا بھی چوری کے مال سے پیٹ بھرا ہوا تھا تو میں بھی کسی سے لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ چوکیدار نے گرجدار آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ وہیں رک جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ٹارچ روشن کر دی۔ اب وہاں میرا رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا، لہٰذا میں اس کی مخالف سمت بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے کئی بار مجھے چیخ کر رکنے کو کہا، مگر اب میں بھلا کیسے رکتا؟ وہ چور چور کی آوازیں نکالتا ہوا میرے پیچھے بھاگنے لگا اور میں پکڑے جانے کے خوف سے اور تیزی سے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے اپنے پیچھے دھڑا دھڑ دروازوں کے کھلنے کی آوازیں سنی تھی۔ اب میں اپنے پیچھے کچھ دوسرے لوگوں کے بھاگنے اور چیخنے کی آوازیں بھی سن رہا تھا، جو شاید چوکیدار کی مدد کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ میں مختلف گلیوں سے بھاگتے ہوئے اس محلے کے آخری حصے میں ایک سید صاحب کے مکان کی طرف جا نکلا۔ یہ مکان بھی مجھے اس لیے یاد رہ گیا کہ میں اس مکان کے مالک سے کسی حد تک واقف تھا، جس کا نام سید علی جان شاہ تھا۔ اس مکان میں ایک بہت اونچا علم لگا ہوا تھا جس میں بجلی کے رنگین کمکمے بھی لگے ہوئے تھے۔ یہ مکان اس محلے کے بالکل آخری حصے میں بنا ہوا تھا، لیکن میں اس سے بھی آگے بھاگتا چلا گیا۔ مجھے اب بھی اپنے پیچھے لوگوں کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اچانک مجھے دائیں ہاتھ پر بنے ہوئے ایک مکان کی کھلی ہوئی کھڑکی نظر آئی۔ کھڑکی کے اندر مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر پیچھے دیکھا، پھر بے اختیار کھڑکی پر چڑھ کر اندر کود گیا اور آہستہ سے کھڑکی بند کر دی۔ بھاگتے بھاگتے میرا سانس بری طرح پھول گیا تھا، لہٰذا میں نیچے بیٹھ کر اپنی سانس درست کرنے لگا۔ مجھے اب بھی لوگوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ آوازیں کافی دور سے آ رہی ہیں۔ یہ سوچ کر مجھے اطمینان ہوا کہ فوری خطرہ ٹل چکا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ دور سے آتی ہوئی آوازیں بھی مدھم ہو گئیں۔ میری سانسیں بھی اب اعتدال پر آ چکی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکنیں بھی بحال ہو چکی تھیں۔ حالانکہ خطرہ اب ٹل چکا تھا، مگر پھر بھی ایک عجیب بات تھی جو میں نے محسوس کی۔ ایک عجیب سا خوف میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا، جس کا کوئی سبب میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔
شاید اس کا سبب یہ ہو کہ جس عمارت میں میں اب داخل ہوا تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کے مکین باہر سے لوگوں کا شور سن کر جاگ نہ اٹھے، لیکن ابھی تک اس عمارت میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہوا تھا کہ اس عمارت میں رہنے والوں نے باہر کا شور نہیں سنا، وہ شاید گہری نیند میں تھے، اور یہ بات میرے حق میں تھی۔ جس کمرے میں اس وقت میں دبکا ہوا تھا، اس میں اتنا گہرا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 10-12 منٹ ہو چکے تھے، اب باہر سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی، جس سے ظاہر تھا کہ وہ لوگ میری تلاش میں ناکام ہو کر اب واپس جا چکے ہیں۔ بظاہر اب دور دور تک کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن نامعلوم خوف کا احساس اب بھی دل پر چھایا ہوا تھا۔ اب ٹارچ جلانے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، چنانچہ میں نے جیب سے پین لائٹ ٹارچ نکالی اور اسے روشن کر دیا۔ یہ عمارت شاید بہت پرانی تھی، کیونکہ دیواروں سے جگہ جگہ سے پلستر اتر چکا تھا اور اندر سے خستہ حال سیاہ اینٹیں جھانک رہی تھیں، اور ہر جگہ مکڑی کے جال دکھائی دے رہے تھے۔ ایک جگہ دیوار سے لگی ہوئی الماری جو سیاہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی نظر آئی۔ الماری کے دونوں درازوں پر نہایت ہی خوبصورت نقش و نگار بنائے ہوئے تھے، جو ایک عرصہ گزرنے کی وجہ سے اب ہلکے پڑ گئے تھے۔ الماری کا ایک پلڑا کھلا ہوا تھا اور اس میں کچھ کتابیں بھی دکھائی دے رہی تھیں جو گرد آلود تھیں۔ فرش پر بھی مٹی کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ میں بے حد حیران ہوا، بظاہر یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کمرے میں برسوں سے کوئی نہیں آیا۔ میں نے ٹارچ ذرا گھمائی تو ایک سمت میں شاہ بلوط کی لکڑی کا ایک خوبصورت دروازہ نظر آیا، جو شاید اندرونی کمروں میں کھلتا تھا۔ ہر شے پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، فرش پر بھی جگہ جگہ چوہوں کی غلاظت پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی دوسری سمت ڈالی، اس طرف ویسے ہی قدیم طرز کی ایک بھاری میز دکھائی دی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی ذرا اوپر گھمائی تو بری طرح اچھل پڑا اور میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ چند لمحات تک میں ساکت ہو کر رہ گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور جسم میں سنسنی سی پھیل گئی۔ وہ منظر ہی اتنا خوفناک تھا کہ میں حیرت زدہ ہو کر رہ گیا تھا۔ میز کی دوسری طرف ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، جس پر ایک ڈھانچہ، جی ہاں انسانی ڈھانچہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے جسم پر پورے کپڑے تھے۔ اس وقت مجھے اس کا چہرہ اور سر وغیرہ نظر آ رہا تھا، جو ڈھانچے کی شکل میں تھا، باقی اس کا پورا جسم کپڑوں میں چھپا ہوا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ کسی نے ڈھانچے کو کپڑے پہنا کر کرسی پر بٹھا دیا ہے، لیکن کیوں؟ یہ چکر میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں حیرت زدہ سا کھڑا ڈھانچے کو گھور رہا تھا۔ میں نے خود پر قابو پا کر ذرا غور سے دیکھا تو وہ کپڑے بھی مجھے بہت قدیم نظر آئے جو وہ ڈھانچے نے پہنے ہوئے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ ان کپڑوں کا ڈیزائن مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس قسم کے کپڑے پہلے میں کہیں دیکھ چکا ہوں۔ تب اچانک مجھے یاد آیا کہ اسی قسم کے کپڑے میں کچھ انگریزی فلموں میں دیکھ چکا ہوں، جن میں پرانی طرز زندگی دکھائی گئی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھتا تاکہ ذرا قریب سے جائزہ لے سکوں۔ میں میز کے قریب پہنچا تو مجھے میز پر گرد میں اٹی ہوئی ایک کتاب نظر آئی جو چمڑے کے کور میں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے میز سے اٹھایا اور کھول کر دیکھا تو حیرت ہوئی۔ اس کے اوراق بے حد بوسیدہ ہو چکے تھے، لیکن تحریر اردو تھی۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ ڈائری ہے۔ میں نے اسے جیب میں رکھ لیا کہ فرصت میں دیکھوں گا۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے ڈھانچے کی طرف قدم بڑھایا۔ میں اسے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کچھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے یہ کہہ کر خود کو تسلی دی کہ بھلا ایک ڈھانچے سے کیا ڈرنا، ظاہر ہے کہ وہ مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا سکتا تھا۔ حقیقت یہ کہ اس کمرے کا ماحول چکرا دینے والا تھا۔ میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو چیخیں مارتا اور بھاگ کھڑا ہوتا۔ یہاں کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کمرے کے حالات میرے لیے غیر متوقع تھے، خاص طور پر وہ پراسرار ڈھانچہ۔ اتنا تو ظاہر تھا اسے مرے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہے، اتنا عرصہ کہ اس کا جسم بھی گل سڑ کر ختم ہو چکا تھا اور اب صرف ایک ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ لیکن اتنے لمبے عرصے میں کسی کو اس کے بارے میں علم کیوں نہیں ہوا؟ کیا اسے کسی نے قتل کیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر پولیس کو اس کا علم ضرور ہونا چاہیے تھا۔
کم از کم محلے والوں کو تو معلوم ہونا ہی چاہیے تھا، جبکہ یہ مکان بھی شہری حدود میں تھا۔ کمرے کی خستہ حالت بتا رہی تھی کہ یہ مکان خالی ہے۔ آخر اس مکان کا مالک کون ہے؟ اس سے ظاہر تو یہی ہوتا تھا کہ اتنے طویل عرصے میں مکان کا مالک بھی یہاں نہیں آیا، ورنہ اسے اس ڈھانچے کا علم ضرور ہوتا۔ اس قسم کے بہت سے سوالات میرے ذہن میں آ رہے تھے، مگر میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بہرحال حالات جو بھی تھے میری سمجھ سے بالا تر تھے۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھتا ہوا ڈھانچے کے قریب پہنچا۔ اس کا ایک ہاتھ گود میں رکھا تھا اور دوسرا نیچے لٹک رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور ڈھانچے کے کپڑوں کو چھو کر دیکھا۔ معلوم ہوا کہ اس کے جسم کے کپڑے بھی پوشیدہ ہو چکے تھے۔ ہلکے ہلکے خوف کے باوجود میرے دل میں تجسس کا جذبہ بیدار ہو گیا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ اس مکان کو اندر سے ضرور دیکھوں گا۔ ہو سکتا ہے اس راز سے پردہ اٹھ جائے، کم از کم اتنا تو پتہ چلے کہ مکان خالی ہے یا اس میں کوئی رہتا ہے۔ یہی سوچ کر میں دبے قدموں اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ کاش اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے اور یہاں آ کر میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گا تو میں چوکیدار کے ہاتھوں گرفتار ہونا اور جیل جانا پسند کرتا، مگر اس منحوس عمارت میں قدم ہرگز نہ رکھتا۔ لیکن افسوس ہونی ہو کر رہتی ہے، اور کسی کو یہ علم نہیں ہوتا کہ آئندہ کیا پیش آنے والا ہے۔ میں نے اندرونی دروازہ کھولنے کے لیے جیسے ہی اس پر ہاتھ رکھا، ویسے ہی شاہ بلوط کا وہ بھاری دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ خود بخود اس طرح کھلتا چلا گیا جیسے میرے ہاتھ لگانے کا منتظر ہو۔ جیسے ہی دروازہ خود بخود کھلنے لگا، میں گھبرا کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ خوف کی سرد لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی، لیکن جلد ہی اس خوف پر تجسس نے غلبہ حاصل کر لیا۔ تھوڑی دیر میں یوں ہی چپ چاپ کھڑا رہا، مجھے ڈر کے کہیں دروازے کی چرچراہٹ سن کر اندر کے لوگ بیدار نہ ہو جائیں، لیکن اندر اسی طرح مکمل خاموشی چھائی رہی۔ بہرحال میں اندر داخل ہو گیا۔ وہ دروازہ راہداری میں کھلتا تھا۔ میں چوکنے انداز میں راہداری عبور کرنے لگا۔ راہداری ختم ہوئی تو میں نے خود کو برآمدے میں کھڑا پایا، لیکن برآمدے میں پہنچتے ہی حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا مجھے لگا۔ مکان 2 منزلہ تھا۔ میرے دائیں ہاتھ پر لکڑی کا ایک کشادہ زینہ اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ زینے کے برابر 5 کمرے بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور زینہ دکھائی دے رہا تھا۔ اوپر کی منزل پر بھی 4 کمرے بنے ہوئے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ نیچے کے 2 کمروں میں اور اوپر کے ایک کمرے میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ ظاہر تھا کہ مکان خالی نہیں ہے، اور 3 کمروں کی روشنی بتا رہی تھی کہ عمارت میں 1 سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ دروازے کی چرچراہٹ کی آواز سن کر بھی کوئی نہیں جاگا تھا۔ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ راہداری میں اور کمروں کے باہر کونوں قدروں میں مختلف حشرات نے رہائش اختیار کر لی تھی، اور یہاں ہر جگہ چمگادڑوں، چھچندروں اور چوہوں کی غلاظت پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور 1-2 جگہ پر اتاری ہوئی کینچلیوں سے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں سانپ بھی رہتے ہیں۔ اب میرا تجسس اور بڑھ چکا تھا۔ چند لمحے تو میں اپنی جگہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر پینسل ٹارچ کی روشنی میں دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ لیکن ایک بات میں نے صاف طور پر پہلے میرے دل و دماغ پر جو ہلکا سا خوف طاری تھا، اس میں اب اور اضافہ ہو چکا تھا۔ اتنا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں رہنے والے لوگوں سے مجھے کوئی خوف نہ تھا، مگر یہ عجیب سا خوف تھا جو آج پہلی بار مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ جوں میں آگے بڑھ رہا تھا، خوف کی لہریں میرے رگوں پہ میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں سی دوڑتی محسوس ہوتی تھی۔ بڑی عجیب سی بات تھی کہ لوگوں کے رہنے کے باوجود عمارت پر عجیب سے ویرانی اور سناٹا چھایا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے عمارت کے در و دیوار سے خوف اور وحشت کی لہریں نکل رہی ہوں۔ نیچے کا 3 اور 4 کمرہ روشن تھا۔ دروازے بند تھے، لیکن دروازوں اور کھڑکیوں کی درازوں سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں بے آواز چلتا ہوا تیسرے کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ وہاں رک کر پہلے ہی میں نے چاروں طرف ایک نظر ڈالی اور پھر دروازے کی پتلی جھری سے آنکھیں لگا دی۔
سب سے پہلے میری نظر اس شمع دان پر پڑی جو کمرے میں بنے ہوئے روشن دان کی کارنس پر رکھا ہوا تھا۔ اس میں 4 یا 5 مومی شمعیں روشن تھی۔ شمع دان نہایت ہی خوبصورت اور دیدہ زیب تھا، لیکن بے حد پرانی طرز کا معلوم ہوتا تھا اور شمعوں کی روشنی میں سونے کی طرح جگمگا رہا تھا، مگر شاید پیتل کا تھا۔ یہ کمرہ کسی حد تک صاف نظر آ رہا تھا، مگر اس کی دیواروں سے بھی پلستر اکھڑا ہوا تھا۔ ایک کونے میں بے حد پرانی طرز کی ایک شاندار مصحری رکھی ہوئی تھی جو خالی تھی، لیکن جو ہی میری نظر وسط میں پڑی میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سردی کے باوجود میرا سارا جسم پسینے میں نہا گیا۔ کمرے کے وسط میں ایک عام کتے کے قد کے برابر ایک خونخوار سیاہ رنگ کا بلّا زمین پر پڑی ہوئی ایک بڑی سی پلیٹ میں منہ ڈالے دودھ پی رہا تھا، مگر نہیں، وہ دودھ نہیں تھا، وہ تو خون تھا۔ پتہ نہیں وہ خون کس جانور کا تھا یا کسی انسان کا۔ یہ منظر اتنا حیرت ناک تھا کہ میں سر سے پاؤں تک لرز کر رہ گیا۔ دہشت کی سرد لہریں پورے جسم میں دوڑنے لگی اور دل اس بری طرح دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا قداور اور خونخوار بلّا نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کمرے کے دوسرے کونے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر دروازے کی جھری پتلی ہونے کے سبب کمرے کا باقی حصہ نظر نہ آ سکا۔ کوئی دوسری آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں اس خوفناک بلّے کی موجودگی میں کسی انسان کا ہونا بہت مشکل لگتا تھا۔ دوسری طرف یہ سوال بار بار ذہن میں ڈنگ مار رہا تھا کہ بلّے کو پینے کے لیے یہ خون کس نے دیا ہے؟ ایک طرف مکان کی ہولناک ویرانی ڈھانچہ اور اس خونخوار بلّے کی موجودگی بتا رہی تھی کہ یہاں کوئی انسان نہیں رہتا، دوسری طرف موم بتیوں کا روشن ہونا، پلیٹ میں خون کا موجود ہونا اور پڑوس میں دوسرے گھروں کی موجودگی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ یہاں بھی کوئی نہ کوئی انسان ضرور رہتا ہوگا۔ لیکن یہ تصور ہی لرزا دینے کے لیے کافی تھا کہ اس مکان میں رہنے والے کی فطرت اور درندگی کا کیا عالم ہوگا جو اس بلّے کو خون پلا کر پال رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا اور میری نظر بلّے پر لگی ہوئی تھی کہ اچانک نہ جانے کس طرح بلّے کو میری موجودگی کا پتہ چل گیا۔ اس نے خون پیتے پیتے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اف! وہ اس کی خوفناک آنکھیں دیکھ کر میرے بدن میں تھر تھری چھوٹ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں 2 سرخ شعلے منجمد ہو کر رہ گئے ہوں۔ اس کے منہ سے خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہے تھے، جو ماحول کو اور بھی بھیانک بنا رہے تھے۔ اچانک وہ غرا کر دروازے کی طرف لپکا اور میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں فوراً ہی دروازے سے ہٹ گیا۔ یہ تو غنیمت تھا کہ دروازہ اور کھڑکی بند تھی، ورنہ نہ جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک بار تو دل چاہا کہ پراسرار مکان سے فوراً بھاگ جاؤں، لیکن دوسرے ہی لمحے تجسس کے بے پناہ جذبے نے میرے قدم روک دیے۔ میں نے یہ کہہ کر خود کو تسلی دی کہ رشید، تم تو ایک دلیر انسان ہو، تم پہلے بھی کتنے خطرناک مرحلوں سے گزر چکے ہو، تم نے گھبرانا تو سیکھا ہی نہیں، لیکن آج تم ایک بلی اور ایک ڈھانچے سے ڈر کر بھاگ جانا چاہتے ہو۔ تم تو ویران اور خاص طور پر خالی مکان پسند کرتے تھے، اور آج ایک خالی مکان دیکھ کر ڈر رہے ہو۔ مزہ تو جب ہے کہ تم اس مکان سے بھی کچھ نہ کچھ چوری کر لو۔ ویسے گھبراؤ مت، یقینی طور پر یہاں کوئی نہ کوئی رہتا ضرور ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ روشن شمع دان نہ ہوتے، اور پھر بلے کو پینے کے لیے خون کون دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں نے میرے دل کو بہت ڈھارس بندھائی اور مجھ میں ایک نیا جوش پیدا کر دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس راز سے پردہ ہٹا کر ہی دم لوں گا اور اس مکان کا جائزہ لے کر ہی یہاں سے جاؤں گا۔ یہ سب سوچ کر میں ایک نئے حوصلے سے آگے بڑھا اور دوسرے روشن کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا اور دوسرے دروازے کی ایک در سے آنکھ لگا دی، لیکن کمرے پر نظر ڈالتے ہی میں سر سے لے کر پاؤں تک لرز گیا اور دل جیسے کھوپڑی میں دھڑکنے لگا۔ جسم کے سارے مساموں سے پسینہ پانی کی طرح بہہ نکلا۔ اندر کا منظر اتنا ہولناک تھا کہ میں نے اپنی چیخ بڑی مشکل سے روکی۔
میں نے دیکھا کہ خوفناک کالا ناگ جس کی لمبائی کسی طرح بھی 20 فٹ سے کم نہ ہوگی، پرلی طرف دیوار پر ٹکٹکی لگائے کسی چیز کو گھور رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سانپ کی نظریں دیوار پر لگی ہوئی ایک بے حد پرانی تصویر کو گھور رہی تھی۔ میرے اعصاب کشیدہ ہونے لگے۔ اس سانپ کا پھن اندازاً 1 فٹ کے قریب چوڑا تھا اور وہ زمین سے 3.5 فٹ اوپر اٹھا ہوا تھا۔ وہ سانپ تقریباً 7 یا 8 انچ کے قریب موٹا تھا۔ وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت تھا اور اس قدر غور سے تصویر کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ منظر اس قدر ہوش ربا تھا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جسم میں سنسنی سی دوڑ رہی تھی، میری ساری دلیری دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔